أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عقائد متعلقہ نبوت۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کے ذات و صفات کے متعلق جو عقائد تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے۔ اب نبوت کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اس بات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اس بات اسے کافر نہ کر دے۔ کسی ضروری کا انکار یعنی کوئی ایسی بات جو کہ نبی کے لیے ضروری ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح محال کا اس بات یعنی کوئی ایسی چیز جو انبیاء کرام کے لیے محال ہے، یعنی انبیاء کرام وہ کر ہی نہیں سکتے، جیسے انبیاء کرام سے گناہ کا سرزد ہونا، تو اللہ رب العزت نے ان کو معصوم بنایا ہے، پاک رکھا ہے گناہوں سے، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام بھی گناہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کافر ہوگا۔ اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے۔ محال کا مطلب ہوتا ہے ناممکن ہونا، کہ واجب کا انکار، محال کا اقرار اور موجب کفر ہے، یعنی جو چیز نبی کے لیے واجب ہے اس کو ہمیں واجب ماننا ہے، جو چیز نبی کے لیے ناممکن ہے، محال ہے، اسے ہمیں ناممکن ماننا ہے۔ اگر عقیدے میں ادھر ادھر کریں گے تو کفر ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی بات ایسی زبان سے نکل ہی گئی جس کی وجہ سے ایمان کا خطرہ ہو۔ جیسے کہ عام طور پر لوگ اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں اللہ میاں کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ میاں کون ہوتا ہے؟ میاں وہ ہوتا ہے جو شادی کرتا ہے نا، شوہر کو کہتے ہیں میاں، آدمی کو کہتے ہیں میاں۔ تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ تو انسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے پاک ہے، تو میاں، اللہ میاں کہنا یہ بہت غلط ہے، ایسا کہنا گناہ ہے بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے جو ان کے شان کے خلاف ہو۔ تو پہلا عقیدہ، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ لیکن نبی اس بشر کو کہتے ہیں، بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، لیکن نبی جو بشر ہیں، جو انسان ہیں، اور عام لوگ، ہم لوگ جو انسان ہیں، اس میں فرق ہے۔ تو نبی وہ اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، جن کے پاس فرشتے آتے ہوں اللہ کا پیغام لے کر کے۔ ہم اور آپ تو ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے فرشتے آئیں، تو نبی جو ہیں وہ خاص قسم کے بشر ہوتے ہیں، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ اب دیکھیے، رسول جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ چیز جاننا ہوگا۔ جتنے بھی نبی ہیں سب نبی ہیں، لیکن جتنے نبی ہیں کم و بیش 1,24,000، اس میں سے کچھ رسول ہیں، ہر کوئی رسول نہیں ہے۔ جیسے رسول، خاص رسول، جیسے کہ ایک تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو یہ سب نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس رسالت آئی نئی، اللہ رب العزت نے ان کو نئی کتابیں عطا کی، تو جو انبیاء رسالت لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، وہ رسول کہلائے۔ تو ہر نبی کتاب لے کر کے، رسالت لے کر کے نہیں آئے، اس وجہ سے ہر نبی کو رسول نہیں کہتے۔ اور فرشتے جو ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ رسول ہوتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا کہ رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں، یعنی رسول جو ہوگا وہ صرف نبی ہی نہیں ہے بلکہ فرشتے بھی رسول ہیں۔ یہاں بشر کا لفظ استعمال کیا گیا نا، کیونکہ انبیاء کرام کو اللہ نے ظاہری جسم عطا فرمایا ہے، انسانوں کی طرح جو جسم ہے اس طرح کا جسم عطا کیا، لیکن فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں،
ان کو اس طرح کا جسم نہیں دیا، ان کو نور سے بنایا ہے اور نور ہی کا رکھا۔ اور انبیاء کرام جب زمین پر آئے جن کو اللہ نے بھیجا تو ان سب کو ظاہری جسم عطا کیا۔ اسی وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں، یعنی رسول صرف نبی ہی نہیں ہیں، فرشتوں میں بھی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو خاص ہیں، ان کو رسول بنایا گیا ہے۔ عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب کے سب بشر ہی تھے اور مرد ہی تھے، ان میں کوئی جنات نہیں تھا اور نہ ہی کوئی عورت۔ اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، یعنی اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے تاکہ وہ ہمیں صحیح راہ دکھا سکیں، ورنہ اگر اللہ نہیں بھیجتا تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ بھیجے ہی، وہ اس کی مہربانی ہے، اس نے بھیج دیا اور اس کا کرم ہے کہ ہمیں ایمان لانے والوں میں بنایا۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ دیکھیں نبی ہونے کے لیے کیا ضروری بتایا گیا کہ اس پر وحی ہونا ضروری ہے۔ وحی کا مطلب ہے اللہ کا پیغام آنا، اللہ کی طرف سے کلام آنا۔ تو اللہ کی طرف سے جو پیغام آتے ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی فرشتے لے کر آتے ہیں، یا پھر ڈائریکٹ انبیاء کرام کے دلوں میں کوئی بات اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، یا پھر خواب میں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ فرشتوں کی معرفت ہو، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے آئے، یا بلا واسطہ، یعنی بغیر کسی واسطے کے آئے، یا تو دل میں بات آ گئی یا تو خواب میں دیکھ لیا گیا۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو انبیاء کرام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور صرف یہ 4 کتابیں ہی نہیں، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور بہت سے صحیفے نازل ہوئے۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ آیت بہت فضیلت والی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب میں زیادتی ہوتی ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک ہی ہے اور اس کا کلام بھی ایک ہی ہے، اس میں کسی کو کسی سے کمی اور زیادتی قرار نہیں دیا جا سکتا، کوئی کسی سے کم نہیں، کوئی آیت کسی آیت سے کم نہیں ہے، صرف اور صرف فضیلت کے معاملے میں رکھا گیا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے یہ فضیلت ہے اور اس آیت کو پڑھنے سے یہ فضیلت ہے۔ اس طرح کی باتیں صرف ہمارے لیے کہی گئیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ سب کا سب ایک ہے، سب برابر ہے۔ یہ 5 عقیدے آج میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، ان سب کو اچھے سے جس طرح میں سمجھائی ہوں سمجھ کر کے آپ کو مجھے بتانا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔